بظاہر ایک عام سا نظر آنے والا یہ باغ اپنے اندر تاریخ کے 3 بڑے واقعات سموئے بیٹھا ہے۔ لیاقت باغ راولپنڈی میں آریہ محلہ کے قریب اور گارڈن کالج کے پاس پایا جاتا ہے۔ قیام پاکستان سے قبل اس کا نام کمپنی باغ تھا اور 1951 میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کو یہاں شہید کیا گیا۔ اس کے بعد 1 مارچ 2016 میں پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بینظیر بھٹو کو بھی اسی باغ میں ان کو بھی یہیں شہید کیا گیا۔ بینظیر بھٹو بھی اپنے ایگزائل کے بعد پاکستان کافی عرصے کے بعد واپس آئی تھیں۔ پاکستان میں سیاسی سرگرمیوں میں نئے سرے سے سرگرم ہو رہی تھیں۔ ان کا وجود کچھ ایجنسیز اور ان کی ایکٹیویٹیز کو گوارا نہ تھیں۔ وہ بھی کچھ ایکٹیویٹیز کے خلاف، کچھ سرگرمیوں کے خلاف آواز بلند کرنا شروع ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے کچھ باپردہ لوگوں کو ان سے خوف پیدا ہو گیا تھا اور وہ ان کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ ان کے خلاف بھی پروپیگنڈا کیا گیا، ان کو اینٹی امریکہ ثابت کیا گیا اور پھر کامیابی سے ان کی آواز کو اس طرح دبا دیا گیا جیسے کہ کوئی آواز کبھی ان کے خلاف اٹھی ہی نہ تھی۔ اس کے علاوہ اس باغ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر ممتاز قادری، جو کہ سلمان تاثیر کو قتل کرنے کے بعد ان کو پھانسی پہ لٹکایا گیا تھا، ان کا نماز جنازہ بھی یہیں ادا کیا گیا۔ اتنے سالوں کے بعد تاریخ نے پھر سے ہمیں اسی دوراہے پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ عمران خان بھی کچھ ایسی ہی آوازوں کے خلاف اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، لیکن وہ ان تمام پچھلے گزشتہ واقعات کے برعکس قانون کا سہارا لینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ اب تک کافی کامیاب ہے۔ ان کی اسٹریٹجی، ان کی حکمت عملی بہت پیسفل اور پیسیفائڈ رہی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح انہوں نے کچھ اصولوں کو اپنے ساتھ باندھ رکھا ہے اور وہ انہی پر ابھی تک قائم ہے، لیکن انہیں قائم نہیں رہنے دیا جا رہا۔ گزشتہ رات F9 پارک ریلی میں جو انہوں نے جج صاحبہ کو صرف اور صرف قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کیس کا کہا، اس کو غلط رنگ دے کر پھر سے ان کے خلاف، اداروں کے خلاف مہم جوئی کا نام دے کر ان کو پھر سے کیسز کی زد میں کر دیا گیا۔ آج پھر سے جلسہ ہے اسی لیاقت باغ کے دل اور سینے میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تاریخ انہیں معاف کرتی ہے یا نہیں۔ ہماری دعا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ پاکستان کی سرزمین پر اب دوبارہ سے نہ آئے، لیکن چونکہ عوام کو ڈر ہے، خوف ہے اور وہ تاریخ کو نہیں بھولے، اس لیے اس طرح کی واقعات کو بار بار سامنے لانا ضروری ہے تاکہ جو دشمن ہے اس کو ننگا اور بے نقاب رکھا جائے اور وہ شرم کے مارے سامنے نہ آ سکے، کیونکہ پاکستان مزید ایک بار پھر سے کسی لیڈر کو کھونے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔